شہنشاہ شاید اسی دن کے لیے کہے گئے تھے کہ ٹھوس وعدے، ٹھوس دلائل یا ٹھوس اقدامات جو اقدامات کبھی پورے نہیں ہو سکتے. ٹھوس حکومتیں وعدے تو ٹھوس کرتی ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کرتی. خیر ایسی حکومتیں زیادہ چلتی بھی نہیں ہیں، لیکن اس علاقے میں بہت سے مسائل ہیں اور آج ہم یہاں پر جانیں گے یہاں کے مکینوں سے، یہاں کے رہائشیوں سے کہ یہاں پہ کتنے ٹھوس وعدے پورے کیے گئے یا کتنے پورے نہیں ہوئے. تو آئیے اپنے پروگرام کے باقاعدہ حصے کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں یہیں کے لوگوں سے. السلام علیکم سر. جی آپ کا نام بتائیں. میرا نام غازی صلاح الدین ہے. میں 3 سال سے یہاں پر رہائش پذیر ہوں احسان آباد میں. یہاں بہت برا حال تھا اور اب بھی برا حال ہے کیونکہ جامع رشیدی کا روڈ پہ جب پانی آ جاتا ہے بہت مشکلات ہوتی ہے. یہ سیوریج کا لائن تھا، یہ MNA سفیر رحمان نے اپنے ذاتی خرچے پہ یہ ڈالا ہے لیکن یہ مکمل نہیں ہوا ہے. لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل کر دیں مصطفیٰ مسجد تک اس کا آرڈر ہو جائے تاکہ یہ احسان آباد میں پانی وغیرہ جو نہ رکے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بجلی کے حوالے سے یا یہ بجلی کے کھمبے کے حوالے سے جو بالکل بھی یہاں لائٹ نہیں ہے اس حوالے سے آپ بتائیں. بھائی جان یہاں پر جو ہے نا برا حال ہے. ایک الیکٹرک کو بول کے تک گئے، اس کے اپنا پہلے جو GM تھا اس نے بہت کام کیا لیکن وہ چلا گیا. اس کے بعد ابھی تک یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. زیادہ تر کنڈے چل رہے ہیں اور جو میٹر ہیں ان کے اوپر اتنے بل آتے ہیں کہ وہ بیچارے بل دینے کے قابل نہیں رہتے ہیں. اور لائٹ تو ہوتی نہیں ہے، بس آ رہی ہے جا رہی ہے. لہٰذا کہ الیکٹرک سے گزارش ہے کہ اپنے الیکٹرک کو صحیح کریں. اور آپ بھی سر کچھ بتاتے چلیں کہ جو آپ یہاں پر نظام دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بارشیں ہونے والی ہیں تو اس حوالے سے جو پریشانی آپ لوگوں کو یہاں پچھلی بارشوں میں بھی پیش آتی رہی ہے یا اس دفعہ بھی جو بارشوں میں پیش آئے گی اس حوالے سے بتائیے. پچھلی دفعہ بھی ہم بہت پریشان تھے. ہم یہاں پر رہتے ہیں، ہمارے ادھر مکان ہے اور سارے بھائی یہاں پر رہتے ہیں اور بہت ہم یعنی کہ پریشان ہو جاتے ہیں. نہ راستہ ملتا ہے گاڑی کا، نہ بائک کا، نہ آنا جانا، بچوں کو تکلیف. بارش ہوتی ہے تو یعنی کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. اتنا انظام ادھر یعنی کہ سیکٹر احسان آباد کا 1 کا 2 کا اتنا نظام خراب ہے. جی تو آپ بتائیے گا کہ آپ کتنے ٹائم سے یہاں پر رہ رہی ہیں؟ 10 سال سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے 10 سال سے. تو آپ اس بارے میں بھی ہمیں بتاتے چلیں کہ آپ کو یہاں کیا اس جگہ پہ بنیادی مسائل کیا درپیش آ رہے ہیں؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اس ایریے میں نہیں ہے؟ جن کے اپنے گھر ہیں وہ لوگ یہاں پہ ظاہر ہے مجبوری سے رہ رہے ہیں. اور میرا گھر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 2 منزلہ بنا ہوا ہے اور لیکن چونکہ یہاں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو میں جو کرایہ بتاتی ہوں اس میں کوئی کرایہ دار راضی ہی نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے. تو اب بہت ساری مشکلات ہیں، پانی، بجلی، گیس، ہر چیز کا مسئلہ ہے. اب بجلی کتنے گھنٹے یہاں پہ جاتی ہے لوڈ شیڈنگ؟ میرے خیال میں 4-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 3 گھنٹے سے. اچھا. کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمارا بل لگا، میٹر لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں بل آتا ہے ہمارے یہاں، میرے موبائل پہ آتا ہے اس کا بل آتا ہے، وہ میسیج آتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے لائٹ جا رہی ہے، یعنی 3 گھنٹے کا شو ہوتا ہے اس میں، لیکن 3.5-4 گھنٹے تو ہو ہی جاتی ہیں. سر آپ بتائیں گے کیا آپ کو کتنا وقت یہاں پر ہو چکا ہے اس علاقے میں رہتے ہوئے اور یہاں پر آپ کو کیا بنیادی مسائل جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کراچی کی قدیم ترین سوسائٹی ہے جو 1972 میں وجود میں آئی اور یہ اس کی پلاننگ بہت اچھے لوگوں نے کی تھی. یہاں سڑکیں جو ہیں وہ بہت چوڑی ہیں، 60 فٹ سے کم کوئی روڈ نہیں تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ 200 گز سے چھوٹا کوئی مکان نہیں تھا اور یہاں پارک بھی تھے. یہاں جو ہے یعنی کمیونٹی سینٹر بھی تھا لیکن الحمدللہ اللہ کمیونٹی سینٹر ہے یہاں پہ، اب اس پہ مدرسے والوں نے قبضہ کر رکھا ہے. پارک بھی یہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. باقی پانی جو ہے وہ خود بخود آ رہا ہے تو آ رہا ہے. اوورآل مسائلستان کہا جائے تو احسان آباد سے زیادہ مسائلستان ہے. یہ سارے مسائل یہاں پہ ہیں جو مطلب کراچی میں ہوں گے اور جگہ بھی، لیکن ان کے پرسان حال کوئی نہ کوئی ہوگا. لیکن یہاں کا پرسان حال یا تو ہم لوگ خود بھی مطلب ہماری کوششیں یا تو کم ہے، کوششیں تو کم نہیں ہیں، لوگوں کی کوششیں اپنے اپنے فورم پہ جو شخص بھی جتنا کر سکتا ہے وہ اس کے لیے کرتا ہے. لیکن یہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہاں جو ہے نا یہاں سیوریج کے، الیکٹرک، گیس، کس کو کس بات کا رونا رویا جائے، بس یہاں رہ رہے ہیں یہی اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا سر آپ مجھے یہ بتاتے چلے جیسے کہ بہت سارے مسائل انکل نے بتایا جیسے کہ مسائلستان ہے یہ احسان آباد کی جگہ، لیکن ایک مسئلہ بہت بڑا سیکیورٹی کا بھی ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کے حوالے سے مجھے بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے یہاں پہ کیا اقدامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے کہ یہاں پر چھینہ جھپٹی بہت بڑھتی جا رہی ہے. ابھی کچھ دنوں سے یہاں پر بجلی کا پراپر انتظام ہوا ہے, اے وی سی وائر وغیرہ لگ گیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی اسٹریٹ لائٹس وغیرہ نہیں ہیں. لوگوں نے کچھ پہلے لگوائی تھی خود سے ہی, وہ بھی یہ کئی والے کاٹ کے لے گئے ہیں. اب اندھیرے میں رات کے وقت اکثر و بیشتر یہاں چھینہ جھپٹی ہوتی رہتی ہے. السلام علیکم سر آپ اپنا نام بتاتے چلیں اور اپنا تعارف بھی کروا دیں, پھر ہم آپ سے آگے سوال کریں گے. نام عبدالسمیع ہیں اور احسن آباد سیکٹر 4 کا عرصے دراز سے رہائشی ہوں, اور احسن آباد ویلفیئر کا علاقے والوں نے مجھے صدر بنایا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت احسن آباد کے اندر ترقیاتی کام کرتے رہیں, جو سوسائٹی عرصے دراز سے کچھ نہیں کر پائی. اور یہاں کے جو پہلے ایم این اے اور ایم پی اے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں خاطر خواہ کام کیا, اور ابھی جو موجود ہیں انہوں نے بھی کوئی ایسے کام نہیں کیے جو ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہوں. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے سیوریج لائن کا کام ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا, اور لوگوں سے پیسے جمع کر کے کیا. الحمدللہ کافی حد تک ہم نے کام کیا, اور تقریباً پانی کا کام نہیں تھا, پانی کی لائنیں نہیں تھیں, جو پانی کی لائنیں الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر ڈلوائیں. اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر لائٹیں نہیں تھیں, بہت مشکل سے جو ہے وہ لوگ لائٹیں جلاتے تھے. اب کچھ بنڈل کیبل ہو گئے ہیں, لیکن لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ 12 گھنٹے جو ہے 16 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کے جو رہائشی ہے, یہاں کی جو عوام ہے, جنہوں نے یہاں پہ جس حکومتی نمائندے کو ووٹ کاسٹ کیا تھا, ان کی جانب سے آپ کو یہاں پہ کوئی خاص سپورٹ حاصل نہیں ہے؟ جی ہاں, ان کی طرف سے ہمیں کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے. پورے 2 سال گزرنے کے بعد تقریباً جو ہے ایم این اے سیف الرحمان صاحب جو ہیں, انہوں نے الحمدللہ ہمارے سیکٹر 1 اور سیکٹر 2 کا بہت برا حال تھا گٹر لائن کا, جو گٹر لائن انہوں نے ڈلوائی ہے ابھی بھی, اور اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہو سکا کسی بھی اعتبار سے. یہاں تک کہ جو ہے اسٹریٹ لائٹیں بھی جو ہے نا ہم نے اپنے پیسوں سے مدد سے جو ہے یہاں پہ لگوائی ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے کا سارا کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے, اور اس طرح احسن آباد میں جگہ جگہ کچرا کنڈیاں ہیں, اور کوئی صفائی کا اہتمام نہیں ہے, کوئی ان کے اٹھانے کا اہتمام نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے پانی کا جو گٹر لائن کا جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ پانی بھرا رہتا ہے, کوئی اس کی صفائی کا نظام نہیں ہے. اور ہم نے معید انور صاحب سے بھی بہت دفعہ جا کے جو ہے نا درخواستیں دی کہ ہمیں احسن آباد کی ترقیاتی کام کے لیے ہماری مدد کریں. لہٰذا معید انور صاحب نے بھی ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا احسن آباد کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ احسن آباد کو جو ہے یہ پیسے ہی لوگوں نے قبضہ کر کے برباد کر دیا, اور یہ گاؤں اور گوٹ کا سما پیش کر رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے احسن آباد کی طرف خصوصی طور پہ توجہ دی جائے, اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے. اور ہماری سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, حالانکہ انہوں نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کام کرانے کی, لیکن کسی اعتبار سے مالی فنڈ کے اعتبار سے ہماری سوسائٹی بھی کوئی تعاون نہیں کرتی, اور ہمارے کام میں رکاوٹیں پیش کرتی ہے. بہت شکریہ. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلی حکومت میں اس علاقے کا کیا حال تھا, یا آیا آنے جو اب حکومت یہاں پر ہے موجودہ حکومت ہے, اس نے کچھ کام کیا ہے, یا پچھلی حکومت میں زیادہ کام ہوا, یا تب بھی یہاں کے یہی حالات تھے؟ السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید صفات الغنی ہے, احسن آباد سیکٹر 4 کے رہائشی ہیں. اگر آپ اوور آل سینیریو دیکھیں تو ہمارے جو طریقہ کار ہے حکومت کا, تو اس میں صرف چہرے تبدیل ہوتے ہیں, نہ کوئی نظام تبدیل ہوتا ہے, نہ کوئی سسٹم, نہ کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوتی, صرف چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں اور نام تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے دیکھتے رہیں کہ آپ جو پہلے جس طرح سے سسٹم چل رہا تھا اسی طرح ابھی بھی چل رہا ہے. اب تو لوگوں کو پانی پینے کے لیے مہیا نہیں ہے یہاں پر, ورنہ پہ احسن آباد میں پانی کی کمی نہیں تھی. اب لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, آئے دن لوگ ٹینکر ڈلواتے ہیں. یہ مین 80 فٹ کی روڈ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے پوری, یہاں سے وہاں تک آپ حد نکاح اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کچرا پڑا ہوا ہے. تو مطلب کوئی تبدیلی نہیں ہے, صرف وہی ہے, صرف نام تبدیل ہوئے ہیں, اور باقی سارا نظام ویسے کا ویسا ہے. صرف بڑے بڑے دعوے تھے, وہ دعوے بالکل ایسے ہی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. پانی پورے احسن آباد میں نہیں ہے, بجلی کے بحران ہے پورے رات, تو یعنی 3 بجے رات کو بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دن میں بھی لوڈ شیڈنگ کوئی ٹائم نہیں ہے. اسی طرح پانی بالکل نہیں ہے, روڈیں تو آپ کے سامنے وہ کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو. نہ سوسائٹی اس کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے, نہ ہی جو ادارے ہیں وہ. حالانکہ جب ہمارے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو تمام جو پبلک نمائندے ہوتے ہیں وہاں یہاں پر آتے ہیں, لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ سوسائٹی کا کام ہے, سوسائٹی کرے گی, ہم نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ احسن آباد کے مکینوں کا نئے پاکستان میں بھی وہی حال ہے جو کہ پرانے پاکستان میں تھا. صرف ٹھوس وعدے کیے گئے ہیں, ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا. آپ کو اور یہاں کے حالات دکھائیں گے کہ یہاں کی سڑکوں کے حالات کس طریقے سے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد آپ کو یہاں کے اور حالات دکھاتے ہیں. شکریہ.
वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज हम मौजूद हैं एहसनाबाद के इलाके में। यहाँ के खस्ता हालात और यहाँ के मसाइल पे आज यहाँ पर बात हो रही है। आपने सुना यहाँ के बड़े बड़े मसाइल, और इस वक्त भी आप जैसे मेरे के अकब में देख सकते हैं कि काफ़ी पानी यहाँ पे प्लॉटों में खड़ा हुआ है, जो कि बहुत ख़तरनाक है उन बच्चों के लिए जो यहाँ खेल रहे हैं, उनके लिए डूब सकते हैं। और यहाँ पर आलूदगी का बाइस यहाँ पर बहुत बन रहा है, लेकिन कोई इसके हाल को नहीं पूछ रहा। आइए आपको मज़ीद मसाइल दिखाते हैं यहाँ पर और जानते हैं यहाँ के मकीनों से। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पे जो मसाइल देख रहे हैं इस वक्त एहसनाबाद के, उसके बारे में आप हमें हमारे व्यूअर्स को आगाह करते चलें ताकि हम आपकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचा सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके इस यानी चैनल का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा, नंबर एक। और दूसरी बात ये कहूँगा, जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, सिर्फ मसाइल ही नहीं बल्कि ये तो एहसनाबाद जो है वो मसाइलिस्तान बना हुआ है। इतने सारे मसाइल हैं, बिजली, गैस, पानी, कीचड़, इंफ्रास्ट्रक्चर, मक्खी, मच्छर, मैं यानी मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि मैं किस अंदाज से आपको बयान करूं कि एहसनाबाद को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के क्या क्या मसाइल हैं। बिजली, गैस, पानी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा, इन सब को जो है वो अच्छा किया जाए और हमारे मसाइल को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल यानी जल्द अज जल्द जो है वो तरजीहात की बुनियाद पर जो है इसको हल किया जाए। सर, जो आपने हुकूमती नुमाइंदों को यहाँ पर वोट देकर यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुकूमत का, उनकी जानिब से आपको क्या मदद हासिल है अब तक? क्या वो आपके मसाइल सुनने यहाँ पर अब तक आए हैं या वो भी नहीं आए? देखें, पहली बात तो ये है, आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान की क्या है। जब तक लोग चीखेंगे नहीं, पुकारेंगे नहीं, आहो बका नहीं करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो यहाँ तो मामलात जो है ना वो ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो काम नहीं करते, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। लेकिन ये है कि जिस लेवल पर जो है काम करना चाहिए हुकूमती इदारों को, हुकूमती मशीनरी को, उस हद तक जो है वो नहीं कर पाते। और इसीलिए जो है हमारे जितने भी ये यानी रिहायशी हैं, जो लीज़ लोग रहते हैं यहाँ, रिहाइश पजीर हैं एहसनाबाद के, उनका ये बहुत देरीना मुतालबा है। और वो मुतालबा क्या है? वो मुतालबा ये है कि यहाँ के मसाइल को जो है वो फिल फौर हल किया जाए। जी, हमारे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि हमने इस इलाके का पूरा सर्वे किया है और हमें पता चला है कि बहुत बड़े बड़े मसाइल यहाँ पे हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पे कल रात जो वाक़या पेश आया है उसके बारे में हमें सिक्योरिटी के हवाले से हमारे नाजरीन को थोड़ा आगाह करते चलें कि सर यहाँ स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट दोनों तरफ से ही मोबाइल खड़ी होती हैं सिक्योरिटी के लिए। हर सिविलियन को रोका जाता है, बट जो टारगेट जो किलर हैं या जो डकैत हैं उन्हें बिल्कुल नहीं रोका जाता। हर सिविलियन की तलाशी होती है बट उनकी नहीं होती। समझ में ये नहीं आता कि जब सिविलियन हो सकते हैं तो उनको क्यों नहीं हो सकते। अगर थाने में एक दिन में 120 FIR करती हैं तो 90 जो FIR होती हैं वो स्नैचिंग की होती हैं। पुलिस हमसे बेटर जानती है कि हमें कब क्या करना है। ये जो सिविलियन होते हैं उनसे बेटर पुलिस जानती है, लेकिन अब एक्शन जो पुलिस ने करना है सिविलियन क्या करेगा? अगर स्नैचर आता है दुकानदार को मार जाए तो नामालूम पर मार गए, अगर दुकानदार स्नैचर को मार दे तो हम पे केस हो जाता है। तो ये कोई सेम नहीं है, तो ये तो दो डिफरेंट बातें हैं। या तो आप प्रोटेक्शन हमें दें, हमें कोई ऐसे हमारे लिए कोई कानून फिर निकालें ऐसा दुकानदारों के लिए, अगर हम उन्हें शूट करें फिर हमारे पे कोई केस नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके एहसनाबाद के कमेटी के इलाका कमेटी के सदर मिस्टर गुलाम मोहम्मद साहब। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ के इलाके में इतने जो मसाइल हैं उसके बारे में आप हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या इकदाम अब तक हो चुके हैं हुकूमत की जानिब से, क्या वादे किए गए थे जो नहीं पूरे किए गए? जी सर। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, आपने देखा होगा पानी का ये हाल है, रोड बाहर का हमारा ख़त्म है, अंदर गलियों में भी कुछ काम नहीं है। हमने टाउन में हर तरह का और PTI को जो भी सियासी पार्टी हैं सबको दरख्वास्तें दे चुके हैं। हर तरह का मसाइल, कोई गली नहीं बनी, कई ने पूरा प्रोजेक्ट किया, उनके साथ हर तरह का हमने तावन किया, पूरी टीम साथ रही। और अब लोड शेडिंग जो PMTओं का मुआहदा हुआ था वो PMT अब तक पूरी नहीं हुई। उधर हमारा ऊपर 50 फुट का पट्टा है, उसके ऊपर अभी तक खंबे नहीं हैं। गलियों का हाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आए दिन की चोरी डकैती, रात को भी ये बेकरी जो है काफ़ी सारा नुकसान हो गया। 9 से 10 बंदे मुसल्ला थे, इसके अंदर आगे डकैती मारी है। और आए दिन की अंदर मार्केट के अंदर वारदातें हैं।
कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है किसी की। और हमने हर तरह से टाउन के अंदर सियासी लोगों को दरखास्तें दे चुके, हर जगह 11 साल हो गए इस इलाके को, और हर तरह के हमारे साथ मसाइल हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मार्केट आपके सामने पड़ी है, ना कोई रोड बनता है ना कुछ है, वादे सब करते हैं मगर कोई काम नहीं हो रहा। तो मतलब पिछले 11 साल में आपने यहाँ कोई तरक्की नहीं देखी, बल्कि मसाइल की नई पैदावार देखी? जी जी, कोई तरक्की नहीं देखी, कुछ नहीं, मसाइल ही मसाइल हैं। अपने मदद आप, हमारी एसोसिएशन जो है सीपर है हमारे पास, अपनी मदद आप, हमसे जो कुछ होता है वो हम कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट सतह पर हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं है। तो आवाम का इतने ज़्यादा जो मसले मसाइल, आइए सर, आवाम के जो इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, उनका जो रद्द अमल है कि घंटों के हिसाब से यहाँ पे लाइट नहीं है, तो जब वो आपसे आके शिकायत करते हैं तो आप उनको किस तरीके से उनको हौसला अफजाई करते हैं, उनको क्या तसल्ली देते हैं कि किस तरीके से मुमकिन है कि यहाँ पे तब्दीली आएगी, इस इलाके के हालात भी बेहतर होंगे? उनको जो हमारी बात होती है आगे GM से, DGM से या किसी और अफसरान से, तो उस बात पर उनको हम मुतमिन करते हैं। जो हमें वैसे वहाँ से वादा मिलता है तो वो हम आवाम को बताते हैं कि ये बात हमारी फ़लाँ से हुई, फ़लाँ से हुई, तो उनको इस तरह से मुतमिन करते हैं। और रात को 3-3 घंटे 4-4 घंटे की रात, पहली बात ये है कि 11 बजे से 1:30 से 2 बजे तक लोड शेडिंग, उसके बाद 1 घंटा आती है फिर लाइट चली जाती है। ये सारे मसाइल हैं और गंभीर मसाइल हैं सारे। कौन कौन सी चीज़ें बताएं आपको, और किसी चीज़ का हर जगह, अभी भी हम कहीं जा रहे हैं टाउन के अंदर, हमने हर तरह की दरख्वास्तें दी कि सेवरेज को ठीक किया जाए, और इलाके की जो है ना गलियाँ हैं हमारी, सेवरेज के मामला पे ताउन किया जाए। 2-2 फुट गलियों में पानी होता है, तो किसी तरीके का कोई भी ताउन नहीं है हमारे से। तो यहाँ के इलाके के जो MP है, MNA है, उनसे आपकी मुलाकात होती है, वो इधर के मसाइल को सुनते हैं या वो सुनने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं? नहीं, सुनते हैं, और कोई कहता है हमारे पास फंड नहीं है, हमें फंड नहीं मिला। यहाँ के MPA साहब अली मादल शेख साहब हैं ना, और MNA साहब तो कभी हमने देखा नहीं, इलाके में आए नहीं ना, तो उनसे मेरी कई बार बात हुई, उन्होंने यही रखा कि हमारे पास फंड नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास फंड है। तो इस तरह की मसले की बातें कह के कुछ भी नहीं हुआ, 1 टके का काम नहीं हुआ यहाँ। जी सर, यहाँ के आपके इलाके के जो आपको मसाइल पेश आ रहे हैं उनके बारे में हमें बताते चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बहुत मसाइल हैं। मैं जो है ना राजपूत वेलफेयर सोसाइटी, राजपूत कराची वेलफेयर का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। यहाँ के पुलिस के मसाइल हैं, यहाँ के बिजली की लाइट के बहुत 2-2, 3-3 घंटे आती है, एक सारी रात नहीं आती, और जो है डकैतियाँ होती हैं, अक्सर कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। सब बेचारे गरीब मजदूर लोग रह रहे हैं और उनको ज़मीन मोल खरीद के बच रहे हैं, किसी के हम पे कब्जे नहीं किया, कोई कब्जा करने वाला है बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने ज़मीन खरीदी है, अपने पैसे से खरीदी है, अपने पैसे से खरीद के हमें जो मकान बनाए, फिर भी हमें क्या चीज़ की तकलीफ है? लोगों को तकलीफ थी जिन्होंने कब्जा कराया, उन पर पूछते ना भाई क्यों कब्जा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमने तो खरीदी है, हम झूठ नहीं मारते, हमें ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह मुसलमान है। तो ये हमारे साथ क्यों मसाइल आ रहे हैं ऐसे? तो इसका हल कौन निकालेगा? हमारी इंतजामिया हमें ज़्यादा तंग करती है, उसके ऊपर की इंतजामिया और ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं ना भाई, इसलिए हमारी पहुँच नहीं है। ये पहुँच के जिससे लोग जो है ना मालदार लोग हमें फ़ायदा उठा रहे हैं, कभी हमारे मकानों को तोड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी धमका रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हमें मार देंगे, जान से मार देंगे। यूँ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम मुसलमान हैं, हमको दुश्मन थोड़े हैं बगैर मुस्लिम से उठकाएं। यहीं कराची के रहने वाले हैं, यहीं से ज़मीन खरीदी है, यहीं से रह रहे हैं ना। तो मतलब आपको इसी इलाके में रहते हुए इन मसाइल का सामना है कि आपकी ही ज़मीनों पे, आपकी घरों पे कब्जे हो चुके हैं? हमारी ज़मीनों पे हमें कब्जे, हमारे घरों पे धमकाया जा रहा है। क्यों धमकाया जा रहा है, क्या बात है? या कि हमें कोई कब्जे वाला है, हम कब्जे वाले नजर आते हैं, हम मक्खी नहीं मार सकते, कब्जा कैसे करेंगे? अच्छा, तो आप मुझे ये भी बता दें कि आपने क्या इस बारे में आला हुकाम को कहीं कोई दरख्वास्त लिखी है, कोई कंप्लेन फाइल की है, कुछ इस हवाले से आपने अपने तहत कोई काम किया? हमारी मोहल्ला कमेटी इसके लिए बतौर जो है अदालत में जा रही है, बार बार जा रही है, हमें जो अदालत में भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। क्यों मुश्किलात हो रही हैं? कि हम कमज़ोर हैं, पैसा नहीं दे सकते, ये लोग पैसा दे रहे हैं जनाब, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। तो इसलिए हमारी सुनाई नहीं है। आला हुकाम से इसलिए गर्ज की जाती है कि हमारी मदद की जाए, ताकि जो है गरीब लोगों के घरों को ना उजाड़ा जाए, गरीब लोगों को ना तोड़ा जाए। देखो आपने कितने लोगों ने पैसे लगाए, मजदूरी कर करके लगाए, या लैंडलॉर्ड थोड़े हैं लोग। तो इसलिए आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए, हमारी हेल्प की जाए। बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ के बहुत बड़े बड़े मसाइल के साथ एक बहुत अहम और बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पे कब्ज़ा माफिया भी है, जो कि लोगों के घर पे कब्ज़ा करती जा रही है। तो आइए चलिए हम आगे और आपके मसाइल सुनाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, आइए।
بزرگ آپ ہمیں یہ بتاتے چلیں کہ آپ کتنے ٹائم سے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کو اس علاقے میں کاروبار کرتے ہوئے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ بھائی ہمیں مطلب 5-6 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں مطلب یہاں پہ آئے ہوئے، اور یہاں پہ زیادہ تر تو مطلب لاقانونیت زیادہ ہے، مطلب کچھ سیکیورٹی نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، بس کچھ بھی رات کو شٹر توڑ کے کچھ بھی لے جا سکتے ہیں. مطلب کھلی دکان میں نہیں، بند دکان بھی سیف نہیں ہے. سیف نہیں ہے. صحیح ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں؟ اور بجلی کے حالانکہ جبکہ ہم میٹر کے پہلے تو کنٹا سسٹم تھا، تو کے الیکٹرک نے کہا کہ بھئی مطلب یہ کنٹا سسٹم کو ختم کرو اور میٹر لگواؤ تو یہ مطلب تمہاری لائٹ جو سی کنٹینیو کریں گے. تو ابھی سال سے ہم بجلی کے بل بھی بھر رہے ہیں، بلکہ زیادہ ہی آنے لگ گئے ہیں، اور وہ لوڈ شیڈنگ وہی ہے. اب دن میں جب 6 گھنٹے جب لائٹ نہیں ہوگی تو ہم کیا کام کریں گے، کیا مزدوری کریں گے؟ ایک مشین بنا لیتے ہیں تو اس کو 6 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کسٹمر آئے، پھر اس کو فون کر کے بلاتے ہیں لائٹ آ جاؤ تو یہ چیک کر کے لے جاؤ. ٹھیک ہے سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں جو مسئلے مسائل ہیں؟ بہت زیادہ مسئلے. ایک تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گلیاں وغیرہ بن نہیں رہی ہیں، نہ سیوریج کا انتظامیہ کا پرابلم ہے. سب سے زیادہ مسئلہ جو ڈکیتی وغیرہ ہو رہی ہیں دن دہاڑے تقریباً مستقل، اب دن میں 1-2 دفعہ ضرور ڈکیتی ہوتی ہیں. چند لوگ آتے ہیں اور لوٹ لاٹ کے بائک وغیرہ یا سامان لے کے چلے جاتے ہیں دکانوں کے. اور سب سے زیادہ ہماری نااہل پولیس ہے یہاں کی، جو سپر ہائی وے سائڈ سپر ہائی وے کی پولیس ہے نا، سب سے زیادہ نااہل ہے، جو عوام کو بہت تنگ کرتی ہے اور باقاعدہ قبضہ گروپ کے ساتھ آتی ہے اور قبضے پلاٹوں پہ قبضہ کر رہی ہے. تو پلاٹوں پہ یہاں پر قبضے ہیں، یہاں کی زمینوں پہ قبضے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ کب سے یہ شروع ہوا؟ میرا ذاتی 2 پلاٹیں بیٹیوں کے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. پولیس ہے، باقاعدہ نام بتا سکتا ہوں، رضی فدا حسین ہے، جو پولیس کی سرپرستی میں قبضے کر رہے ہیں یہاں پر. پوری قبضہ مافیا یہاں پر قبضہ مافیا، اس کے اندر تھانہ پورا ملا ہوا انوالومنٹ ہے. یہاں پہ پولیس کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں؟ کچھ نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت میں لڑا ہوں، مگر کوئی میرے کو سنائی نہیں ہو رہی تھانے کی طرف سے. مطلب آپ نے یہاں پہ اقدامات اپنی مدد آپ کے تحت کیے، لیکن یہاں کے ایم پی اے، یہاں کے ایم این اے کی طرف سے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں ہے. کوئی بہتری اس علاقے میں اب تک نہیں ہوئی ہے پچھلی حکومتوں میں؟ بھی اچھی ماشاءاللہ، تقریباً 4 سے 4.5 ہزار کے گھر کی آبادی ہے ماشاءاللہ. RCC گھر ہیں، سب کچھ بنے میں، ہر چیز ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام ہے، سب کچھ ہے، مگر صرف سیکورٹی پرپز کے لحاظ سے بالکل بیکار ہے. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ایم پی اے اور ایم این اے جہاں پہ الیکٹ ہوئے ہیں ان کی طرف سے کبھی آپ کی بات نہیں سنی گئی؟ کبھی آپ نے ان کو اس علاقے میں نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو ہے، لیکن ایسا ہے کہ وہ بھی مطلب لفظی وہ کر دیتے ہیں، لیکن اس پہ ہوتا ہے جیسے عمل کروانے میں اور لفظی کہنے میں فرق ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. صرف ٹھوس وعدے کیے جا رہے ہیں، پورے نہیں. ٹھوس وعدے کیے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے پرچیز کیے ہوئے گھر ہیں. فرض کریں میں اگر خریدتا ہوں تو اس وقت تو ان کو پتا ہونا چاہیے یار یہ خریدا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ جب خرید لیتے ہیں، زمینیں کنسٹرکشن کرتے ہیں، پلاٹ کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو اچانک کوئی فائل والا آ جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جی نہیں جی آپ نہیں بنا سکتے، یہ تو ہمارا ہے. اس سے پہلے ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن کیا ہے سسٹم میں چل رہا ہے. 2009 اور 2011 کی آبادی ہے ماشاءاللہ، یہ جو آبادی ہے البخش کی. جب کوئی نہیں آیا، جب آبادی ماشاءاللہ ہو گئی ہے، 2 سال سے اتنا تنگ کیا ہوا انہوں نے، قبضہ مافیا نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ادھر. کہ آتے ہیں اور پلاٹوں پہ جو خالی پلاٹ دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہے یا کمرشل پلاٹ ہے جو اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، انہوں نے آ کے کل بھی کافی DSP وغیرہ آئے، انہوں نے چند لوگ جو احسان آباد کے باقاعدہ میں نام بتا سکتا ہوں، غوری وغیرہ ہے، وہ آگے پہ تنگ کر کے جاتے ہیں عوام کو. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک یہ بچہ موجود ہے، اس سے ہم ایک سوال کریں گے چھوٹا سا کہ تعلیم کے بارے میں یہاں پہ بتاؤ، یہاں پہ اسکولنگ سسٹم کیسا ہے، یا تمہارے کھیلنے کے لیے جو جگہ ہے یہاں پہ اس کے بارے میں کیا تم جو بتانا چاہتے ہو؟ اسکول تو اچھے ہیں، یہاں پر پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے، مگر گراؤنڈ زیادہ بڑے نہیں ہیں، بہت چھوٹے ہیں. کچھ اسکول میں گراؤنڈ ہیں مگر زیادہ بڑے نہیں ہیں، اتنے ہیں کہ بس چھوٹے چھوٹے سے گراؤنڈ ہیں. اچھا، کھیلنے کے لیے آپ کو یہاں پہ کوئی سہولات موجود نہیں ہے؟ بلکہ ہم نے یہاں پیچھے دیکھا کہ بہت پانی، وہاں پہ بہت پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پیچھے علاقے میں ایک بلڈنگ کی طرف، وہ کتنا خطرناک ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا کوئی گورنمنٹ اسکول یہاں پر ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی گورنمنٹ اسکول نہیں، کوئی بھی نہیں. یہ سارے جتنے بھی ہیں سارے پرائیویٹ ہی ہیں، نہ کوئی اسپتال ہے نہ کچھ ہے. لیکن یہ جتنے بھی ہیں اسکول وغیرہ سسٹم تھوڑا بہتر ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ جتنا پیسے دو گے اتنا اچھے ہوتے جائیں گے، لیکن یہ پرائیویٹ سسٹم ہے، سارا پرائیویٹ ہی سسٹم ہے. ہاں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو ناظرین، جیسا کہ آج کے ہمارے پروگرام مطالبہ میں آپ نے دیکھا کہ ہم احسان آباد کے علاقے میں موجود تھے، یہاں کے لوگوں کے مسائل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا، یہاں کے مطالبات ہم نے اعلیٰ حکام تک پہنچانے
پہنچانے کی کوشش کی اور یہ کوشش ہماری جاری رہے گی. یہ تو صرف ایک علاقہ ہے, چند مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں, بہت علاقے ہیں جن میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک ان کی آواز پہنچا سکیں, ان کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاتے رہیں اور ہم اپنا کردار اس سوسائٹی میں ادا کرتے رہیں. ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو سپورٹ کرتے رہیے اور اپنے ہوسٹ راؤ شاویز کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.